بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی پر حملہ بول دیا، کئی نمازی زخمی، کئی گرفتار۔ یہودی تہوار سے پہلے تناؤ بڑھا۔ اسرائیلی کارروائیوں پر فلسطینیوں کا احتجاج، غازہ سے راکٹ حملے، حماس کے ٹھکانوں پر جوابی یلغار۔ مسلم ملکوں نے کی اقصی ریڈ کی مذمت، عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، صورتحال کا جائزہ۔ میکرون اور یورپی کمیشن کی صدر چائنا پہنچے، ژی جن پنگ سے یوکرین جنگ پر اہم بات چیت ہوگی۔ ایران نے 7 سال بعد UAE میں سفیر مقرر کیا، جمعرات کو بیجنگ میں ہوگی سعودی ایران فارن منسٹرز میٹنگ۔ امریکہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، الزامات سیاسی ہیں، عدالت میں پیشی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ سپریم کورٹ نے مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال پر درخواست سننے سے انکار کر دیا، اپوزیشن پارٹیوں کو دھکا۔ بنڈی سنجے SSC پیپر لیک کیس میں گرفتار، اصل ملزم بنایا گیا، BJP اور BRS کارکن آمنے سامنے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ پر دھاوا کرتے ہوئے کئی فلسطینی نمازیوں کو زخمی کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران کئی کو گرفتار کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم 40 فلسطینی گرفتار ہوئے اور کئی دوسروں کو بھی حراست میں لیا گیا، انہیں پولیس اسٹیشنز میں رکھا گیا۔ فلسطینی چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے سٹن گرینیڈز، آنسو گیس شیلز اور دوسرے ہتھیاروں کا اندھا دھند استعمال کیا اور لاٹھی چارج کیا۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ 12 لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کو اقصی پہنچنے سے روکا۔ یہ کارروائی کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ ایک فلسطینی عورت نے بتایا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھی تھی جب سٹن گرینیڈ فائر کیے گئے اور ایک گرینیڈ ان کے سینے پر لگا۔ اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ نقاب پوش احتجاجیوں نے جو پتھروں، لاٹھیوں اور پیٹرول بموں سے لیس تھے، خود کو مسجد اقصی میں بند کر لیا، جس کی وجہ سے یہ کارروائی کرنی پڑی۔ بیان میں کہا گیا کہ جب پولیس اندر داخل ہوئی، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پیٹرول بم پھینکے گئے۔ مغربی کنارے اور قدس میں کئی مہینوں سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں رمضان کے علاوہ یہودی تہوار پاس اوور کی وجہ سے تناؤ اور زیادہ بڑھنے کے اندیشے ہیں۔ امکان ہے کہ اس تہوار کے دوران یہودیوں کی بڑی تعداد مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں آئے گی۔ فلسطینی عبادت گزاروں پر اس طرح کے کریک ڈاؤن کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمد شتی نے ایک بیان میں کہا کہ قدس میں جو ہوا وہ نمازیوں کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اقصی میں نماز کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اقصی تمام فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں کے لیے ہے اور اس پر حملہ کرنا انقلاب کو ہوا دینے کے برابر ہے۔ جارڈن نے جو قدس کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کا نگران یا ذمہ دار ہے، اسرائیلی فورسز کی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ اس دوران ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے کی مذمت کی۔ حماس نے اسے ایک ایسا جرم قرار دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ حماس نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں جمع ہوں تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ غزہ سے اسرائیل میں کئی راکٹس داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ 5 راکٹس کو سدرت شہر کے قریب ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا اور 4 راکٹ غیر آباد علاقے میں گرے۔ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ میں کئی مقامات پر حملے کیے اور بتایا کہ حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ میں درجنوں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے مظاہرہ کیا اور ٹائر جلائے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسجد اقصی کی حفاظت کی قسم کھاتے ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے مسلسل تیسرے دن مسجد اقصی پر دھاوا کیا۔ ان کارروائیوں کے دوران کم سے کم 50 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔
تناؤ اور پابندیوں کے باوجود ہزاروں مسلمان مسجد اقصی میں 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں اور تراویح کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ حماس پولٹ بیورو کے ڈیپٹی ہیڈ زاہد جباری نے مغربی کنارے میں کہا کہ اسرائیلی فورسز کی اقصی میں کارروائیاں مسلمان عبادت گزاروں پر حملہ ہے اور اس کے ذریعے خطرناک حد تک تناؤ بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ حماس ایسی خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ جباری نے عرب ملکوں اور مسلم ملکوں سے جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں کہا کہ وہ اس جارحیت کے جواب میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں۔ حماس عہدیدار نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ حماس پولٹ بیورو رکن ہارون نصیر الدین نے یقین ظاہر کیا کہ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے فلسطینی اقصی پر کنٹرول کے لیے اسرائیل کے منصوبوں کو ناکام بنائیں گے۔ ایک یہودی تنظیم نے دھمکی دی ہے کہ وہ پاس اوور تہوار کے دوران مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں جانور ذبح کرے گی۔ ایران نے مسجد اقصی میں کارروائیوں کے لیے اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ مسجد اقصی میں فلسطینی عبادت گزاروں اور زائرین پر اسرائیلی فوج کے ظالمانہ حملے سے ایک بار پھر اسرائیلی نظام کی مجرمانہ اور غیر انسانی نوعیت دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ جرم ناقابل معافی ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلم دنیا اور دنیا بھر کے آزادی پسند لوگ اور عالمی ادارے اس کا جواب دیں۔ عرب ملکوں نے مسجد اقصی میں دھاووں کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دراندازی قابل مذمت ہے اور عالمی اصولوں اور قدروں کے خلاف ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے اس نقطۂ نظر کو دہرایا کہ وہ اسرائیلی قبضہ ختم کرنے اور فلسطین مسئلے کا پائیدار حل ڈھونڈنے کی کوششوں میں مدد کرے گا۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایسی نفرت کے قابل کارروائیاں اور مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی سے دنیا بھر کے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ عرب لیگ کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی جس میں مسجد اقصی پر اسرائیلی دھاوے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ جارڈن کی پہل پر یہ میٹنگ ہوئی جس میں ایجپٹ اور فلسطینی عہدیداروں نے تعاون کیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف مقدمے کو صدارتی الیکشنز میں دراندازی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے مخالفین امریکہ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک دن پہلے ٹرمپ نیو یارک کی ایک عدالت میں پیش ہوئے تھے جہاں انہیں حراست میں لیا گیا، بعد میں انہیں ضمانت دی گئی۔ فلوریڈا میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کا صرف یہی جرم ہے کہ وہ ملک کو ایسے لوگوں سے بچانا چاہتے ہیں جو اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے خلاف 34 الزامات لگائے گئے۔ اس معاملے کا تعلق ایک پورن سٹار کو تعلقات چھپانے کے لیے رقم دینے سے ہے۔ ٹرمپ نے یہ رقم شخصی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بزنس پیمنٹ کے طور پر دی تھی۔ ٹرمپ نے عدالت میں الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ پہلے برسر خدمت یا سابق صدر ہیں جن کے خلاف امریکہ میں کرمنل چارجز لگائے گئے ہیں۔ سابق صدر نے اس کیس کو ملک کی توہین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جج اور تحقیقاتی عہدیداروں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ کیس سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ ٹرمپ 2024 کے صدارتی الیکشنز میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ان پر بزنس ریکارڈ میں الٹ پھیر کا الزام ہے۔ انہوں نے 2016 کی الیکشن مہم کے دوران 2 عورتوں کو ایسے پیمنٹس کیے تھے۔ ان کی لیگل ٹیم اس کیس کے سلسلے میں آگے کی کارروائی پر غور کر رہی ہے اور اگست تک کا وقت لیگل ٹیم کے پاس ہے۔ اس معاملے کی اگلی سنوائی دسمبر میں ہوگی۔ اس مقدمے کے باوجود ٹرمپ صدارتی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر 3 دن کے دورے پر چائنا پہنچے۔ اسے یوکرین جنگ کے حوالے سے اہم دورے سمجھا جا رہا ہے۔ وہ چائنا کے صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ میکرون کے ساتھ 50 سے زیادہ CEO کا ایک ڈیلیگیشن بھی ہے جو بزنس کمیونٹی سے رابطہ کرے گا۔ ارسولا وان ڈیر چائنا کی لیڈرشپ کے ساتھ یوکرین جنگ کے بارے میں اہم بات چیت کریں گی۔ چائنا نے حال ہی میں یوکرین جنگ کو روکنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ صدر ژی جن پنگ نے حال ہی میں اس سلسلے میں ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ چائنا سرکاری طور پر خود کو جنگ میں غیر طرفدار بتاتا ہے لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے چائنا رشیا تعلقات مضبوط ہوئے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود دونوں ملکوں کے بیچ تجارتی رشتے بھی بڑھے ہیں۔ نومبر میں G20 سمٹ کے دوران میکرون نے چائنا سے کہا تھا کہ وہ یوکرین جنگ میں اہم مصالحت کار کا رول ادا کرے۔ رشیا نے کہا کہ نیٹو میں فن لینڈ کے شامل ہونے سے یورپ میں جنگ کے خطرے بڑھ گئے ہیں۔ رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف نے یہ بات بتائی۔ ایک دن پہلے فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کیا گیا تھا اور ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ سویڈن بھی جلد نیٹو میں شامل ہوگا۔
ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوگلو نے نیٹو میں شامل ہونے کی سویڈن کی درخواست کے سلسلے میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے بات چیت کی۔ یہ میٹنگ برسلز میں نیٹو کی ایک تقریب کے موقع پر ہوئی جس میں فن لینڈ کو بلاک میں شامل کیا گیا۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے پولینڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولینڈ کے صدر سے یوکرین جنگ کے پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ زپوریزیزا نیوکلیئر پلانٹ کے قریب ایک یوکرینی ڈرون گر کر کریش ہو گیا۔ بیلاروس نے جو رشیا کا اہم اتحادی ہے جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ یہ مشقیں 7 اپریل تک جاری رہیں گی۔ امریکہ نے یوکرین کو $2.6 بلین کی نئی فوجی مدد کے پیکیج کی تفصیلات بتائی ہیں۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے امریکی گورنر سے خطاب کیا اور کہا کہ امریکہ یوکرین کی مدد کرتے ہوئے اپنی قدروں کی حفاظت کرے گا۔ سعودی عرب نے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مدد سے اتفاق کیا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب اور اس کا اتحادی UAE پاکستان کی $3 بلین سے مدد کریں گے۔ پاکستان ان دنوں بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ بے روزگاری آسمان کو چھو رہی ہے، قیمتیں بھی کافی بڑھ گئی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور UAE سے فنڈنگ کے بعد بھی IMF کے ساتھ سمجھوتے میں مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ ایران نے 7 سال بعد UAE میں اپنے سفیر کو مقرر کیا ہے۔ ایرانی سفیر اب لمبے عرصے کے بعد اپنا کام UAE میں شروع کریں گے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب چائنا میں سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کی ایک ملاقات جمعرات کو ہوگی۔ ایران کی سرکاری میڈیا میں بتایا گیا کہ حسین عامر عبداللہیان اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان یہ ملاقات ہوگی۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ نے کنفرم کیا کہ رضا عامری کو UAE میں سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ UAE اور سعودی عرب کے درمیان لمبے عرصے سے تجارتی تعلقات تھے، لیکن جب سے 2016 میں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے، UAE ایران تعلقات بھی متاثر ہوئے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لندن سے کام کرنے والے اخبار الشرق الاوسط نے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جمعرات کو بیجنگ میں ملیں گے۔ ایسی خبریں ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی بہت جلد شاہ سلمان کی دعوت پر سعودی عرب جائیں گے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے 14 اپوزیشن پارٹیوں کی ایک درخواست پر غور سے انکار کر دیا ہے جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنے اور انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے یہ درخواست داخل کی اور کہا کہ ED اور CBI کی طرف سے اپوزیشن لیڈرز کے خلاف درج کیسوں کی تعداد میں 2014 سے غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جب سے مودی وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے اس پیٹیشن پر شبہات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سنگھوی سے سوال کیا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیوں کو تحقیقات اور مقدمے بازی سے چھوٹ دی جائے اور کیا انہیں کوئی خصوصی حق حاصل ہے۔ سنگھوی نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈرز کو چھوٹ دینے کے لیے کوئی بلینکٹ پروٹیکشن نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ قانون کا غیر طرفداری سے اور فیئر طریقے سے استعمال ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن پارٹیوں کو کمزور کرنے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے اور یہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے، لیکن چیف جسٹس چندرچوڑ سنگھوی کی دلیلوں سے متاثر نہیں ہوئے اور کہا کہ یہ درخواست بنیادی طور پر سیاست دانوں کی درخواست ہے۔ اس درخواست میں دوسرے شہریوں کے مفادات اور حق کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے جو مجرمانہ حرکتوں اور کرپشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ صرف سیاست دانوں کے لیے کوئی اصول یا گائیڈ لائنز جاری نہیں کر سکتی۔ انڈیویجول کیسز میں عدالت کے سامنے بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس مسئلے پر پارلیمنٹ میں تشویش کا اظہار کیا جائے۔ سنگھوی نے اس کے بعد اپنی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جب حکومت کی طرف سے طاقت کے غلط استعمال کے معاملے سامنے آئیں گے تو وہ ان خاص کیسوں کے ساتھ دوبارہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں اڈانی گروپ اور راہل گاندھی کے بیانات پر گڑبڑ کا سلسلہ جاری رہا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو بجٹ سیشن کے دوسرے حصے کے مسلسل 14ویں دن ملتوی کر دیا گیا۔ انڈیا میں 4,435 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ یہ ستمبر 2022 کے بعد ایک دن کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز 23,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 15 جانیں گئیں۔
تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کو پولیس نے ایس ایس سی ہندی پیپر لیک کیس کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں کل رات دیر گئے کریم نگر میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ بنڈی سنجے کے حامیوں اور رشتہ داروں نے پولیس کو گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ پولیس نے انہیں احتجاج کے دوران زبردستی وین میں شفٹ کیا۔ بنڈی سنجے کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہیں ورنگل پیپر لیک کیس میں اصل ملزم بنایا گیا۔ اس دوران ہنمکنڈا میں ڈرامہ ہوا جہاں پر مقامی بی جے پی لیڈرز عدالت کے کمپلیکس میں پہنچے۔ دوسری طرف بی آر ایس کے کارکن بھی وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں پارٹیوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے۔ بنڈی سنجے کو یدادری بھونگیر کے ایک پولیس اسٹیشن میں منتقل کیا گیا جہاں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ان کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا۔ اس کیس کے سلسلے میں ایک بی جے پی کارکن اور 2 دوسرے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی پر حملہ بول دیا، کئی نمازی زخمی، کئی گرفتار۔ یہودی تہوار سے پہلے تناؤ بڑھا۔ اسرائیلی کارروائیوں پر فلسطینیوں کا احتجاج، غازہ سے راکٹ حملے، حماس کے ٹھکانوں پر جوابی یلغار۔ مسلم ملکوں نے کی اقصی ریڈ کی مذمت، عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس، صورتحال کا جائزہ۔ میکرون اور یورپی کمیشن کی صدر چائنا پہنچے، ژی جن پنگ سے یوکرین جنگ پر اہم بات چیت ہوگی۔ ایران نے 7 سال بعد یو اے ای میں سفیر مقرر کیا۔ جمعرات کو بیجنگ میں ہوگی سعودی ایران فارن منسٹرز میٹنگ۔ امریکہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، الزامات سیاسی ہیں، عدالت میں پیشی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب۔ سپریم کورٹ نے مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال پر درخواست سننے سے انکار کر دیا، اپوزیشن پارٹیوں کو دھکا۔ بنڈی سنجے ایس ایس سی پیپر لیک کیس میں گرفتار، اصل ملزم بنایا گیا، بی جے پی اور بی آر ایس کارکن آمنے سامنے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔